السلام علیکم دوستو، کیا آپ دنیا کے سب سے بڑے پرندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے شتر مرغ کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک انڈا 24 انڈوں کے برابر ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شتر مرغ اپنا سر زمین میں کیوں چھپاتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شتر مرغ پتھر کنکر کیسے کھا جاتا ہے؟ شتر مرغ قدرت نے جانور اور پرندے کی کئی خوبیاں رکھی ہیں۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا پرندہ صرف براعظم افریقہ کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر شتر مرغ ایک پرامن جانور ہے، مگر اپنی حفاظت خوب کرنا جانتا ہے۔ انسان دوست پرندہ ہے، لہٰذا اسے پوری دنیا میں بڑے شوق و ذوق سے پالا جاتا ہے۔ شتر مرغ کا گوشت اور انڈے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے تاکہ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کیا آپ شتر مرغ کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو پھر دیکھیے گا۔ جنوبی شتر مرغ، جسے ساؤتھرن آسٹرچ کہا جاتا ہے، شتر مرغ کی یہ قسم صرف جنوبی افریقہ کے ممالک میں ملتی ہے۔ اس کے پر بہت گھنے اور سیاہ ہوتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے پروں کی وجہ سے بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ اس کا وزن 160 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9 فٹ تک ہوتی ہے۔ مسائی شتر مرغ، جسے مسائی آسٹرچ کہا جاتا ہے، شتر مرغ کی یہ قسم افریقی ممالک کینیا، تنزانیہ، ایتھوپیا اور صومالیہ میں ملتی ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں۔ اس کا وزن 150 کلو گرام، اس کی لمبائی 8.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ صومالی آسٹرچ، یہ شتر مرغ ایتھوپیا، صومالیہ اور کینیا کے علاقوں میں بہت بکثرت سے پایا جاتا ہے۔ سرخی مال، نیلی ٹانگیں، سفید دم اس کی نمایاں پہچان ہے۔ باقی اقسام کے برعکس صومالی شتر مرغ کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے۔ سرخ گردن والا شتر مرغ، اسے شمالی افریقی شتر مرغ بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یہ پورے براعظم افریقہ میں ملتا تھا، مگر اب یہ صرف شمالی افریقہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تمام اقسام میں اس کی لمبائی سب سے زیادہ ہے۔ سرخ گردن اس کی خاص نشانی ہے۔ نر کے پر سیاہ جبکہ مادہ کے سرمئی ہوتے ہیں۔ اس کا وزن 160 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ شتر مرغ جب غصے میں ہو تو وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے۔ ایسے کرنے سے وہ زیادہ بڑا اور خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ شتر مرغ بہت کم آواز نکالتا ہے۔ خطرے کے وقت وہ شیر کی طرح گھرراتا ہے۔ عام حالات میں اس کی آواز تیز سیٹی جیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ خطرے کے وقت اپنا سر ریت میں کیوں دباتا ہے اور یوں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے؟ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ اس وقت ریت کے نیچے نمی یا کیڑے مکوڑے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کا انڈا مرغی کے کتنے انڈوں کے برابر ہوتا ہے؟ شتر مرغ کا انڈا دنیا کے سارے پرندوں کے انڈوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے انڈے مرغی کے 25 انڈے کے برابر ہوتا ہے۔ 6 انچ چوڑے، 5 انچ لمبے، اس انڈے کا وزن 2.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ شتر مرغ جھاڑیوں یا کسی کھو میں 15 سے 20 تک انڈے دیتی ہے۔ دن کے وقت مادہ جبکہ رات کے وقت نر انڈوں پر بیٹھتا ہے۔ تقریباً 40 دن کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ شکار کا انوکھا طریقہ۔
افریقہ کے صحرائی علاقوں میں رہنے والے بعض قبائل شتر مرغ کا شکار ایک خاص ہتھیار بھولا سے کرتے ہیں۔ آپ نے بھولا کا نام تو سنا ہوگا اور بہت ساری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ افریقہ کے لوگ بھولا سے کیسے شکار کرتے تھے۔ بھولا مضبوط تار یا رسی ہوتی ہے جس کے سر پر دھاتی وزن لگے ہوتے ہیں۔ شکاری بڑی مہارت سے اسے گھما کر بھاگتے ہوئے شتر مرغ کی ٹانگوں پر اس طرح مارتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے گرد لپٹ کر اسے گرا دیتا ہے، پھر آسانی سے اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کی آنکھ سب سے بڑی آنکھ ہوتی ہے؟ شتر مرغ کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ زمین پر رہنے والے سب جانوروں میں بڑی آنکھ ہے۔ پچھلی صدی کے وسط تک شتر مرغ کی ایک قسم عربی شتر مرغ پورے مشرق وسطیٰ میں پائی جاتی تھی۔ عربی شتر مرغ کے گوشت اور انڈوں کے پکوان کا ذکر کئی قدیم تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ عربی شتر مرغ زیادہ شکار اور صحراؤں میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ شتر مرغ کو دنیا کے کئی ممالک میں گوشت اور انڈوں کے لیے پالا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی فارمنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اندرون سندھ، پنجاب کے کئی علاقوں میں شتر مرغ فارم کام کر رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد یہ فارمنگ ایک بڑی صنعت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ شتر مرغ کا نام ہی اس کا تعارف ہے۔ شتر فارسی اور اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی اونٹ جتنا مرغ۔ یہ اونٹ کی طرح لمبا، چوڑا، مضبوط اور لمبی ٹانگیں، سخت چونچ، لمبی گردن والا دنیا کا سب سے بڑا اور وزنی پرندہ ہے۔ شتر مرغ کا اوسط وزن 75 سے 100 کلوگرام تک ہوتا ہے، جبکہ قد 7 سے 8 فٹ تک ہوتا ہے۔ تاہم 160 کلوگرام سے زیادہ وزنی 10 فٹ تک اونچے شتر مرغ بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس کی اوسط عمر 45 سال ہے۔ شتر مرغ کی آنکھ 5 گنا بڑی آنکھ ہے۔ شتر مرغ کا تعلق پرندوں کے اس خاندان سے ہے جو اڑ نہیں سکتے۔ شتر مرغ کے خاندان میں کیوی، ایمو، ریا اور کسوری قابل ذکر ہیں۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ شتر مرغ کو انسان نے 5000 سال پہلے پالتو بنانے کی کوشش کی۔ مصر، عراق اور رومی دور کی قدیم عمارتوں پر شتر مرغ کی تصاویر ملتی ہیں۔ اسے گوشت، انڈوں اور پروں کے لیے پالا اور شکار کیا جاتا ہے۔ رومی سپاہی اپنے جنگی ہیلمٹ شتر مرغ کے پروں سے سجاتے تھے۔ ایک زمانے میں اسے سواری کے جانور کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کی دوڑ کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ آج بھی دنیا کے چند ممالک میں گھوڑ دوڑ کی طرح اس کی بھی دوڑیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کھاتا کیا ہے؟ شتر مرغ اونٹ کی طرح سخت جانور ہے۔ یہ کئی دن بغیر خوراک پانی کے رہ سکتا ہے۔ صحرائی چوہے، سانپ، دیگر کیڑے مکوڑے اس کی خوراک ہیں۔ اس کے علاوہ شتر مرغ پودے، پھل اور پھول بھی کھاتا ہے۔ اس کے دانت نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ہر چیز سالم نگل لیتا ہے۔ یہ سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتا ہے۔ شتر مرغ اکثر کنکر نگل لیتا ہے، جس کے سب معدہ طاقتور اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ بڑا خطرناک جانور ہے یا نہیں؟ بظاہر معصوم اور شریف نظر آنے والا یہ پرندہ جب مقابلے پر آئے تو اپنی چونچ اور پنجوں سے دشمن پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ شتر مرغ اپنے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بہت خطرناک بن جاتا ہے۔ بڑے جانوروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ شتر مرغ کے پنجے کی ضرب سے بعض اوقات بڑے جانور، بھیڑیے، کتے وغیرہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کا رہنا سہنا کیسا ہے؟ شتر مرغ بنیادی طور پر ایک صحرائی جانور ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل یہ پرندہ دنیا کے تقریباً تمام صحرائی، نیم صحرائی علاقوں میں پایا جاتا تھا، مگر آج یہ صرف افریقہ کے علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کے دشمن کون ہیں؟ گیدڑ، بھیڑیا، لگڑ بگا، چیتا شتر مرغ کو شکار کرنے والے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے اسی وجہ سے شتر مرغ کو لمبی ٹانگیں عطا کی ہیں وہ ان کی مدد سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا تیز ترین پرندہ ہے۔ چیتا وہ دیگر جانوروں اس کے بچوں یا کمزور پرندوں کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا پنجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چیتا اس پر بے خبری پر حملہ بھی کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شتر مرغ ہمیشہ گول کی صورت میں رہتے ہیں۔ گول کا ایک سردار ہوتا ہے۔ یہ شتر مرغ دوسروں کے مقابلے میں بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ سارے پرندے اس کی رہنمائی میں خوراک تلاش کرتے ہیں۔ شتر مرغ جب غصے میں ہو تو وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے۔ ایسے کرنے سے وہ زیادہ بڑا اور خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ شتر مرغ بہت کم آواز نکالتا ہے۔ خطرے کے وقت وہ شیر کی طرح گھراتا ہے۔ عام حالات میں اس کی آواز تیز سیٹی جیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ خطرے کے وقت اپنا سر ریت میں کیوں دباتا ہے اور یوں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے؟ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ اس وقت ریت کے نیچے نمی یا کیڑے مکوڑے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کا انڈا مرغی کے کتنے انڈوں کے برابر ہوتا ہے؟ شتر مرغ کا انڈا دنیا کے سارے پرندوں کے انڈوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے انڈے مرغی کے 25 انڈے کے برابر ہوتا ہے۔ 6 انچ چوڑے 5 انچ لمبے اس انڈے کا وزن 2.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ شتر مرغ جھاڑیوں یا کسی کھو میں 15 سے 20 تک انڈے دیتی ہے دن کے وقت مادہ، جبکہ رات کے وقت نر انڈوں پر بیٹھتا ہے۔ تقریباً 40 دن کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ شکار کا انوکھا طریقہ۔ افریقہ کے صحرائی علاقوں میں رہنے والے بعض قبائل شتر مرغ کا شکار ایک خاص ہتھیار بھولا سے کرتے ہیں۔ آپ نے بھولا کا نام تو سنا ہوگا اور بہت ساری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ افریقہ کے لوگ بھولا سے کیسے شکار کرتے تھے۔ بھولا مضبوط تار یا رسی ہوتی ہے جس کے سر پر دھاتی وزن لگے ہوتے ہیں۔ شکاری بڑی مہارت سے اسے گھما کر بھاگتے ہوئے شتر مرغ کی ٹانگوں پر اس طرح مارتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے گرد لپٹ کر اسے گرا دیتا ہے، پھر آسانی سے اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کی آنکھ سب سے بڑی آنکھ ہوتی ہے؟ شتر مرغ کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ زمین پر رہنے والے سب جانوروں میں بڑی آنکھ ہے۔ پچھلی صدی کے وسط تک شتر مرغ کی ایک قسم عربی شتر مرغ پورے مشرق وسطیٰ میں پائی جاتی تھی۔ عربی شتر مرغ کے گوشت اور انڈوں کے پکوان کا ذکر کئی قدیم تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ عربی شتر مرغ زیادہ شکار اور صحراؤں میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ شتر مرغ کو دنیا کے کئی ممالک میں گوشت اور انڈوں کے لیے پالا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی فارمنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اندرون سندھ، پنجاب کے کئی علاقوں میں شتر مرغ فارم کام کر رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد یہ فارمنگ ایک بڑی صنعت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ انڈوں اور پروں کے لیے پالا اور شکار کیا جاتا ہے۔ رومی سپاہی اپنے جنگی ہیلمٹ شتر مرغ کے پروں سے سجاتے تھے۔ ایک زمانے میں اسے سواری کے جانور کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کی دوڑ کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ آج بھی دنیا کے چند ممالک میں گھوڑ دوڑ کی طرح اس کی بھی دوڑیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ کھاتا کیا ہے؟ شتر مرغ اونٹ کی طرح سخت جانور ہے۔ یہ کئی دن بغیر خوراک پانی کے رہ سکتا ہے۔ صحرائی چوہے، سانپ، دیگر کیڑے مکوڑے اس کی خوراک ہیں۔ اس کے علاوہ شتر مرغ پودے، پھل اور پھول بھی کھاتا ہے۔ اس کے دانت نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ہر چیز سالم نگل لیتا ہے۔ یہ سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتا ہے۔ شتر مرغ اکثر کنکر نگل لیتا ہے جس کے سب معدہ طاقتور اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شتر مرغ بڑا خطرناک جانور ہے یا نہیں؟ بظاہر معصوم اور شریف نظر آنے والا یہ پرندہ جب مقابلے پر آئے
तो अपनी चोंच और पंजों से दुश्मन पर कारी ज़रब लगाता है। शुतुरमुर्ग अपने अंडों और बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत ख़तरनाक बन जाता है, बड़े बड़े जानवरों पर भी हमला कर देता है। शुतुरमुर्ग के पंजे की ज़रब से बाज़ औक़ात बड़े जानवर, भेड़िए, कुत्ते वगैरह भी हलाक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का रहना सहना कैसा है? शुतुरमुर्ग बुनियादी तौर पर एक सहराई जानवर है। आज से तकरीबन 100 साल कबल ये परिंदा दुनिया के तकरीबन तमाम सहराई नीम सहराई इलाकों में पाया जाता था, मगर आज ये सिर्फ अफ्रीका के इलाकों तक ही महदूद होकर रह गया है। क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के दुश्मन कौन हैं? गीदड़, भेड़िया, लगड़बग्गा, चीता शुतुरमुर्ग को शिकार करने वाले जानवर हैं। अल्लाह ताला ने इसी वजह से शुतुरमुर्ग को लंबी टांगें अता की हैं। कोई इनकी मदद से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। इस लिहाज से ये दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा है। चीता वो दीगर जानवरों, इसके बच्चों या कमज़ोर परिंदों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका पंजा बहुत ख़तरनाक होता है। चीता इस पर बेखबरी पर हमला भी कर देता है। क्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग हमेशा गोल की सूरत में रहते हैं। गोल का एक सरदार होता है। ये शुतुरमुर्ग दूसरों के मुकाबले में बड़ा ताकतवर होता है। सारे परिंदे इसकी रहनुमाई में खुराक तलाश करते हैं।